لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص فتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقال الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد وآلہ. گفتگو ماہ رمضان کی فضیلت کے متعلق جاری ہے کہ جس میں اس مہینے کی عظمت اور روزے کے فوائد، روزے کا فلسفہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آخر پروردگار عالم نے کیوں اس مہینے کو اتنی عظمت دی، کیوں پروردگار عالم نے اس مہینے کو اتنی فضیلت دی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص سبب ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس مہینے کو قرار دیا. کوئی تو وجہ ہوگی کہ جس کو پروردگار عالم نے سامنے رکھا ہوگا. اور آپ غور کریں کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دی ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو آپ دیکھیں یہی نسبت جو پروردگار عالم نے اپنی طرف دی ہے، یہی رمضان کی عظمت کو واضح اور روشن کرتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں خاص طور سے مسلمانوں میں آپ دیکھیں نسبتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم جن چیزوں کا احترام کرتے ہیں وہ نسبتوں کی بنا پر کرتے ہیں. منبر کا احترام اس لیے کیونکہ یہ منبر رسول ہے، اس کو رسول سے نسبت ہے. امام بارگاہ کا احترام کس لیے، امام باڑوں کا احترام کس لیے؟ اس لیے کیونکہ اسے نسبت ہے امام حسین علیہ السلام سے. تو یہ منبر ہمیں غدیر کی یاد دلاتا ہے، یہ منبر ہمیں رسول کی یاد دلاتا ہے. تو اس لیے اس کا احترام ہے. اب مسجدوں کا احترام کس لیے؟ مسجدوں کو نسبت ہے کس سے؟ رسول سے.
اگر ہم کسی شہر کا احترام کر رہے ہیں، مکہ کا احترام کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا احترام کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو نسبت ہے اللہ سے، اس نسبت کی بنا کے اوپر اس کا احترام اتنا زیادہ بڑھ گیا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پوری تاریخ ہماری نسبتوں سے بھری پڑی ہے کہ کسی نہ کسی شے کو کسی شے سے نسبت ہے ضرور، کہ جس کی بنا کے اوپر اس کا احترام ہو رہا ہے۔ یہ عالم ہے، یہ زری ہیں، یہ تعزیے ہیں، ان ساری چیزوں کا احترام صرف نسبت کی بنا کے اوپر ہے کہ ان کو نسبت ہے ان شخصیتوں سے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ نے اس مہینے کو نسبت دی ہے اپنی ذات سے، اپنی ذات سے اللہ نے نسبت دی ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ تو اس یہی ایک خاص وجہ ہے، ایک خاص وجہ ہے وجوہات میں سے کہ اس کی اتنی زیادہ عظمت ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں، میں نے کل بھی ماہ رمضان کی عظمت پر آپ کی خدمت میں احادیث اور روایات پیش کی تھی کہ جس میں بیان کیا گیا تھا کہ رمضان کی عظمت کیا ہے۔ آج ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام رمضان کے احترام کے سلسلے میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شہر رمضان۔ کہا کہ اس کی عظمت، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی عظمت کتنی ہے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اس کو صرف رمضان مت کہو، لا تقولوا رمضان، صرف رمضان مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ کہو شہر رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ کو صرف رمضان مت کو۔ اور اس کی وجوہات اور بھی روایتوں میں بیان کی ہیں، کیونکہ رمضان جو ہے وہ اسم الہی ہے، اس لیے اسے صرف رمضان کہہ کے مت پکارو بلکہ کہو شہر رمضان۔ پھر مولا کائنات نے فرمایا لا تدرون رمضان، تم جانتے ہی نہیں کہ رمضان کیا ہے، تم رمضان کی عظمت کو درک ہی نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے جب بھی اس مہینے کو پکارا جائے یا اس کا تذکرہ کہیں آئے تو اس کا تذکرہ بھی احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اور اسی وجہ سے پروردگار عالم نے اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے، تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ جتنے بھی ماہ تھے ان سارے مہینوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت ہے اس ماہ کو، ماہ رمضان کو ہے۔ اور مولا کائنات نے باقاعدہ تشبیہ دی کہ جس طرح مخلوق میں، مخلوق عالم میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ با فضیلت ہم ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام ہیں، جیسے ہماری فضیلت ہے، منفرد فضیلتیں ہیں ہماری، کا اسی طرح سے یہ ماہ رمضان ہے کہ جس طرح ہماری فضیلت ہے اس مخلوق پر، اس کائنات پر، کا اسی طرح سے اس ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ تو کیا کہا کہ صرف اس کو رمضان مت کہو بلکہ کیا کہو؟ ماہ رمضان، ماہ صیام، یہ ذکر ہوا ہے روایتوں میں۔ تو آخر آپ غور کریں کہ کیا وجہ ہے، کیوں پروردگار عالم نے اس کو، میں نے فلسفہ ذکر کیا تھا کیونکہ اللہ نے اس مہینے میں روزوں کو واجب کیا ہے، اور روزوں کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے 2 فلسفے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ پہلا فلسفہ امیر
اور غریب دونوں برابر ہو سکیں۔ یہ میں بار بار اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ پہلا فلسفہ کیا ہے ماہ رمضان کا؟ کہ امیر اور غریب دونوں برابر ہو سکیں۔ میں بار بار اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ کائنات میں نظام جو قائم ہے وہ نظام عدل نہیں ہے، برابر سے تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہم خاص طور سے مومنین کے دلوں میں، کہ قلوب میں ایک جستجو ذہن میں پیدا ہونی چاہیے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب نظام عدل کائنات میں قائم ہو جائے۔ اگر ایک مومن کے دل میں نظام عدل کی خواہش نہیں ہوگی تو پھر کس کے دل میں ہوگی؟ یہ ہونی چاہیے کہ غریب فقیر برابر ہو جائیں، سب کو اس کا حق ملے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، طور تاریخ میں آج پوری دنیا کسی ایسے نظام کی خواہاں ہے، کسی ایسے نظام کو چاہتی ہے کہ جہاں عدل ہی عدل ہو جائے، اور وہ ایک ہی صورت میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب منجی عالم کا ظہور ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ جب یہ نظام عدل قائم ہو جائے گا تو ہماری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں امام کے ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور خاص طور سے کہ جو ماہ ہے، ماہ رمضان، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ خالی پیٹ ہو۔ کل میں نے ایک روایت ذکر کی تھی یحییٰ ابن زکریا، جناب یحییٰ کی، شیطان اور جناب یحییٰ کا مکالمہ جو تھا، کہا کہ جو شکم سیر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی عبادت سے دور ہوتا ہے، تساہلی اور کاہلی سے کام لیتا ہے انسان، لیکن جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو انسان کی عقل بھی کام کرتی ہے، اس کا ذہن بھی کام کرتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ جب کون سا وقت ہوتا ہے، اور خاص طور سے جو افطار کا وقت ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ بتائیں، ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ مولا ظہور ہو جائے اور دعائیں کرتے ہیں صبح و شام، العجل العجل۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، یہاں پہ کتنے ایسے ہوں گے جو غریب الوطن ہیں، جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں ممبئی۔ آپ حقیقت میں بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اچھی غذائیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو گھر والوں کی یاد ضرور آتی ہے کہ کیا عالم ہوگا گھر والوں کا، پتہ نہیں یہ غذائیں ان کو میسر ہوں گی۔ کبھی بچوں کی یاد آتی ہے، کبھی ماں باپ کی یاد آتی ہے کہ کاش وہ ہمارے ساتھ اس دسترخوان پر شامل ہو سکتے۔ ہم حقیقت میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہم جب افطار میں بیٹھتے ہیں کتنا اپنے امام وقت کو یاد کرتے ہیں۔ تو پہلا فریضہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور یہ طریقہ ہے اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا کہ ہم امام وقت کے لیے دعا کریں، اور یہ نہیں ہو سکتا وہ کریم ابن کریم کی اولاد ہے، ہم نے امام کے لیے دعا کی اور امام ہمیں بھول جائے۔ وہ ہمیں نہیں بھول سکتا۔ کب؟ کہ جب ہم یہ طریقہ ہے امام سے رابطہ قائم کرنے کا کہ ہم کوشش کریں اپنی خوشیوں میں، اپنے دسترخوان پر، اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں، ہماری زندگی میں ایک خلا ہونا چاہیے، ہمیں احساس ہو کہ ہمارا امام ہم سے دور ہے۔ ہم کیا ہے؟ مست ہیں اپنی دنیا میں، ہمیں نظام عدل کی ضرورت ہی نہیں ہے، گویا ہم یہ بتاتے ہیں اپنے عمل سے۔ تو جس دن ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ پروردگار عالم اس دنیا میں نظام عدل کو قائم کرے، جس دن ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں تو کبھی ہم اپنے امام کو نہیں بھول سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو نظام عدل قائم ہو جائے تو پروردگار عالم نے یہ مہینہ کیوں، یہ تو کائنات کی میں بات کر رہا ہوں، ایک کائنات یہ ہے کہ جو ظاہری کائنات ہے، ایک کائنات ہے انسان کا وجود،
یہ بھی ایک پوری کائنات ہے، بلکہ یہ کائنات عالم اکبر ہے۔ یہ جو کائنات ہمارے سامنے موجود ہے یہ عالم اصغر ہے، چھوٹی دنیا ہے کہ جس کو ہم بڑی دنیا جسے دل لگا کر بیٹھ گئے۔ تاکہ عالم اکبر کیا ہے؟ مولا کائنات نے اپنے شعر میں فرمایا فیک انت والعالم الاکبر، تم یہ مت سمجھو کہ تم چھوٹے سے کیڑے ہو، جرم صغیر ہو، بلکہ تمہارے اندر اللہ نے عالم اکبر رکھا ہے۔ تو جس طرح اس کائنات میں نظام عدل کی ضرورت ہے، کسی ہادی اور منجی کی ضرورت ہے کہ جو اس میں نظام عدل قائم کر سکے، کا اسی طرح انسان کے وجود میں بھی ضروری ہے کہ انسان کا وجود معتدل ہو جائے، انسان اپنے وجود میں عدالت کو قائم کرے، اپنی طبیعت میں عدالت کو قائم کرے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پروردگار عالم نے روزوں کو واجب قرار دیا، اپنے وجود میں اعتدال کے لیے، میانہ روی کے لیے کس چیز کو قرار دیا؟ روزوں کو قرار دیا، تاکہ انسان خواہشات سے بچ سکے۔ جب اعتدال ہوگا، جب اس کو احساس ہوگا بھوک کا، پیاس کا، تو اس کے وجود میں ایک اعتدال پیدا ہوگا، اس کو دوسروں کا بھی خیال ہوگا۔ لیکن جب اس کو احساس نہیں ہوگا، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا سب لوگ ایک صف میں آ کر کھڑے ہو جائیں، سب لوگ ایک صف میں آ کر کھڑے ہو جائیں، امیر بھی غریب بھی، اور لوگوں کو غربت کا احساس ہو سکے لوگوں کی۔ تو ہمیں اپنے وجود میں بھی نظام عدل، یعنی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی آرزوؤں کو کنٹرول کرنا ہے، امیدوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے پاس مال ہے لیکن اللہ نے ہمیں مجبور بنا دیا، پیسے ہم خرید سکتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بازار سے گزر رہے ہیں کہ دنیا بھر کی نعمتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں دیکھ کر کہ نہیں ایک وقت آئے گا، معین وقت، اس کے اوپر ہم کھائیں گے۔ ساری دنیا کی نعمتیں لگی ہوئی ہیں، آئے نہیں، جب ایک معین وقت آئے تب تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خواہشات انسانی کنٹرول میں رہتی ہیں، آرزوئیں انسان کی کنٹرول میں رہتی ہیں، اور ایک وجہ جو میں نے بتائی، جب انسان خالی پیٹ رہتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور خود ائمہ کی یہ روایتیں ہیں، جب رسول معراج پر گئے تو پروردگار عالم نے پوچھا اے احمد، کیا تم جانتے ہو کہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قریب بندہ مجھ سے کب ہوتا ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ نہیں پروردگار عالم، کہا کہ دو صورتیں ہیں کہ جس میں بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ کہ پہلی صورت کیا ہے؟ کہ جب انسان سجدے میں چلا جائے، اپنے پورے وجود کو انسان تسلیم ہو جائے، سلنڈر ہو جائے پروردگار عالم کے سامنے، تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سجدے کی عالم کا۔ دوسرا کہ جب انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے مجھ سے، وہ ہے جب انسان خالی پیٹ ہوتا ہے۔ جب انسان خالی پیٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ انشاءاللہ ایک فلسفہ ذکر کروں گا کہ ایک فلسفہ رمضان کا کیا ہے؟ قربت الہی، کہ انسان اللہ کی قربت حاصل کر سکے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے اس ماہ رمضان میں اس قربت کا، پروردگار عالم کی قربت کا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال کے اوپر متوجہ ہونا چاہیے۔ اس ماہ رمضان میں یہ نفس سازی کا مہینہ ہے، یہ خود شناختی کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، خود کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اور یہ بہترین موقع پروردگار عالم نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، پروردگار تمام مؤمنین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں آقا کے اعوان انصار میں شمار فرما۔
آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عابس رضوی ابن اختر حسین رضوی، مرحوم سید ثاقب رضوی ابن اختر حسن رضوی کی روح کو اصال فرمائیں۔